نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ گیا حضور کا، کوئی سلیقہ ہے حضور کا، نہ بندگی میری بندگی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں ماریہ خان، آپ کی ہوسٹ جہان ٹی وی، اپنا دیسی ریڈیو اسٹیشن فرانکفرٹ جرمنی سے، اور آپ لوگ مجھے دیکھتے ہیں کراچی پاکستان سے۔ تمام ہی دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام۔ آج ہمارے پاس ہمیشہ کی طرح دو اسپیشل گیسٹ، پہلا جن کا تعلق لاہور سے، سامیہ گوہر، چھوٹا سا نام بڑے بڑے کام، اور بہت ہی کم عمری میں نام کمایا۔ اللہ پاک ان کو مزید ترقی دے۔ 3 ٹائمز ون کیا انہوں نے انعام پاکستان میوزک کانفرنس سے، ونر آف یونیک میوزک فیسٹیول، ونر آف سیرینا میوزک فیسٹیول فرام اسلام آباد۔ جوائن کریں گی ہمیں یہ لاہور سے۔ اور سیکنڈ ویری اسپیشل گیسٹ میرے نجم حسین صاحب، اسپیکر، جوائن کریں گے مجھے یو اے ای سے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مدرساز اینڈ موٹیویشن آف مدرساز فار دینی ادارے۔ تو دونوں ہی گیسٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوسرا اشرا ہمارا اسٹارٹ ہو چکا ہے مغفرت کا۔ مغفرت کے حوالے سے کتنا مال جمع کیا، مال دنیاوی مال نہیں، ذخیرہ اندوزی نہیں، آخرت کے حوالے سے مال، امال کتنے جمع کیے، کیا منہ دکھائیں گے، کیا لے کے جائیں گے، کیسے سامنے آئیں گے۔ تھوڑا سا ان ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے، آپ لوگوں کے سوالاتوں کے جواب پڑھیں گے، آپ لوگوں کے کامنٹس پڑھیں گے، اور ویلکم کرتے ہیں دونوں ہی گیسٹ کو ہمارے۔ ہیلو نجم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، فرسٹ کلاس۔ آپ سناؤ؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کے اس ریڈیو ٹرانسمیشن کا، جو آپ نے مجھ ناطق کو لائیو بلایا۔ میں اس قابل نہیں تھا، لیکن بس یہ سب سرکار کا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے اور بے شک بنتی جا رہی ہے۔ بے شک۔ یہ ہمارا رمضان کا دوسرا اشرا شروع ہونے کو جا رہا ہے، اور ہماری عبادتات اور ہماری کاوش نمازیں اللہ تعالیٰ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، تمام دیکھنے والے سننے والوں کو السلام علیکم میری طرف سے۔ اور وعلیکم السلام۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے عزت بخشی میرے پروگرام میں آ کے۔ میرے خیال میں سامیہ کو بھی لے لیتے ہیں، ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے۔ ہیلو سامیہ، ہیلو، کین یو ہیئر مائی وائس؟
हेलो साम्या, हाउ आर यू? साम्या, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो बच्चे, साम्या, मेरी आवाज आ रही है? नजम, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है मुझे। साम्या, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। चंदा, आप दोबारा से आओ या तो। ये माइक अपना हैंड फ्री निकाल के बात करें तो मेरे शायद हाँ, या तो आप हैंड फ्री निकाल के बात करो। हेलो, नहीं साम्या, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। साम्या, आपने माइक ऑन किया था आने से पहले? देखो, मैंने आपको मैसेज किया है। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे लेट हो रहा है जानी। हेलो, हेलो, हेलो। साम्या, आप मेरे ख्याल में जाके दोबारा आओ। नजम, आप बात स्टार्ट करें। हमारा आज का टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है कि जैसे कि सबको पता है कि इस्लाम का हमारा जो महीना है रमज़ान बहुत खूबसूरत चल रहा है, और इस हवाले से कि सेकंड अशरा हमारा शुरू हो चुका है। हम दुनिया में बहुत सारे सब काम कर रहे हैं, जो नेक काम कर रहे हैं, जिसमें नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, तरावियाँ पढ़ रहे हैं, गरीबों का ख्याल रख रहे हैं, सदका कर रहे हैं, खैरात कर रहे हैं, और साथ साथ हम लोग अपने अपनों का ख्याल रख रहे हैं, अपने इर्द गिर्द माहौल को अच्छा रख रहे हैं, गुस्सा करने से हम लोग परहेज़ कर रहे हैं, अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं जिस टॉपिक के लिए आज मैं ज़ोर देना चाहूँगा वो है हमारा सोशल वर्क। सोशल वर्क है, मैं ये समझता हूँ कि यंग यूथ को चाहिए कि वो बढ़ चढ़ कर इस्लाम के दीन के कामों में जो है खिदमतें करें, आगे बढ़ें। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अगर एक नॉर्मल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, लाइक अगर आप इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं, या अगर आप कह लें कि स्टूडेंट हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको दीन का काम करने में शर्म होनी चाहिए। हमारे यहाँ मोस्टली हम लोग बेसिकली आजकल के दौर में जो है हम लोग बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो गए हैं हेलो इन सोचों को लेके। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ साम्या, आप ठीक है। हेलो ओके ये
تو ہم لوگ بہت زیادہ کنزرویٹو ہو گئے ان سوچوں کو لے کے کہ دین کا کام کیسے کیا جائے. ہمارے یہاں دین کا کام سوچتے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں فوراً جیسے کہ تبلیغ کی مراحل پہ نکل جانا چاہیے, یا پھر درس دینا شروع کر دینا چاہیے, یا پھر داڑھی رکھنی چاہیے, یا پھر شواقیں پھیلنی چاہیے. جی بالکل کرنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ دنیا میں رہ کے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ سوشل ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے. آپ کسی مدرسے ادارے کو پکڑ لیں جہاں پہ دیکھا جائے کہ اچھے طریقے سے اسٹوڈنٹ کا خیال رکھا جا رہا ہے, ان کی آنے والے فیوچر کو برائٹ کیا جا رہا ہے. کہیں یتیم بچوں کو, بہت سارے ایسے مدارس ہیں پاکستان کے اندر چھوٹے چھوٹے علاقوں میں اور چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ جو آج بہت خوبصورتی سے کاموں کو انجام دے رہے ہیں. ان کے ایک اچھے سسٹم بنے ہوئے ہیں, لیکن ان کو صحیح طریقے کی جو ہے نا فیسلٹی امداد نہیں مل پا رہی. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت اچھے مدارس کھولے ہوئے ہیں, بہت اچھے کام کر رہے ہیں اور بہت اچھی فیسلٹی بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, بٹ ان کو صحیح فنڈنگ نہیں پہنچ رہی ہے. بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے آلریڈی دوسرے ادارے بھی کام کر رہے ہیں, لیکن ہم لوگوں کا جو زیادہ تر دھیان جاتا ہے وہ چاہتا ہے فاؤنڈیشنس کے اوپر. ہم لوگوں کو چاہیے کہ اگر ہمیں مدارس کے لیے کام کریں گے تو اس سے اسٹوڈنٹس کا فیوچر برائٹ ہوگا, کیونکہ بہت سارے ایسے مدارس ہیں جو آج کل کے دور میں بچوں کو دینی تعلیم بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو دنیاوی تعلیم بھی دے رہے ہیں کہ وہ آگے جا کے کسی یونیورسٹی میں لیکچرار لگ سکیں, وہ آگے جا کے کوئی انجینئر بن سکیں, ڈاکٹر بن سکیں, یا پھر اپنی زندگی کو اچھے سے سنوار سکیں. اور وہ بچے ہیں جو یتیم ہیں. تو ایسے مدارس میں سے ایک مدارس جس کے لیے میں کام کرتا ہوں وہ ہے مدرسہ اولیاء قرار. یہ ایبٹ آباد لیہ شریف کے اندر موجود ہے. ایک بہت چھوٹے سے شہر کا نام ہے لیہ شریف, نیئر ٹو چمبہ اسٹاپ 2 اور نیئر ٹو ایبٹ آباد. اینڈ اس مدارس میں 45 یتیم بچے ہیں اور بہت سارے غریب بچے وہاں پہ کام مدرسے میں پڑھ رہے ہیں, اور وہاں کا ایک سسٹم ماحول بہت اچھا ہے. بٹ میرے آج کے فوکس ہے جو ہماری جو یوتھ ہے وہ اس بارے میں نہیں سوچتی, وہ بالکل بھی فوکس نہیں کر رہی ان کاموں کو لے کے. وہ ان بارے میں نہیں سوچ رہے کہ ہمیں بھی بڑھ کے چڑھ کے کرنا چاہیے. ہم لوگ آج کل کے دور میں کوئی بھی سوشل ایکٹیویٹی کرتے ہوئے یا ٹک ٹاک ویڈیوز بناتے ہوئے بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں, بٹ جب ہمیں دین کی بات کرنی ہوتی ہے, فار ایگزامپل اگر میں کسی مدارس کو سپورٹ کر رہا ہوں تو میں اپنے ماموں سے یا چاچا سے بات کرتے ہوئے جو ہے نا میں ڈروں گا کہ آپ زکوٰۃ کے پیسے فلاں فلاں ادارے کو دے, مجھے شرم آئے گی. اللہ کی راہ میں مانگتے ہوئے مجھے اپنے انکل سے, اپنے پڑوسی سے, اپنے دوست سے, یا اپنے باس سے, یا اپنے بزنس پارٹنر سے شرم آئے گی زکوٰۃ کی بات کرتے ہوئے یا اس کی ہیلپ کی بات کرتے ہوئے. ہاں اگر کوئی مجھے اپنا پرسنل کام ہوگا یا میرا اپنے کوئی پرسنل ورک ہوگا یا کوئی پرسنل فیور ہوگی, مجھے بالکل شرم نہیں آئے گی. بٹ جہاں دین کی بات آتی ہے تو ہمیں شرم آنے شروع ہوتی ہے. تو بس آج کا جو میرے ڈسکشن رہے گا یا میرا فوکس رہے گا وہ یہی ہوگا, میرا زیادہ سے زیادہ میسج پہنچے ہماری ینگ یوتھ کو, ہماری نئی جنریشن کو, ہمارے آنے والی جنریشن کو, اور جتنے لوگ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں ان کو کہ کس طرح کام کرنا چاہیے, کیا طریقے ہیں, کیسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے, دین کو کس طرح فالو کرنا چاہیے, اور کس طریقے سے زندگی کو گزارنا چاہیے. زبردست, بہت اچھی بات ہے نجم. میرے خیال میں اس میں کوئی برائی نہیں ہے. جہاں سوشل ایکٹیویٹیز, پرسنل ایکٹیویٹیز ہماری اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں, وہاں پہ اس طرح کے کاموں میں اور ینگ جنریشن کو بے شک اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اگر آپ مطمئن نہیں ہیں, آپ خود پرسنلی جا کے وزٹ کریں وہاں کا, اس جگہ کا, اور اس کے بعد آپ اتھینٹک طریقے سے اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. سامیہ سے تھوڑی سی بات کریں نظر. جی جی بالکل. ہیلو سامیہ, کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے؟ الحمد للہ فائن. آپ بتاؤ کیا کیا اتنی چھوٹی ایج میں بڑے بڑے کارنامے ماشاء اللہ سے. تمہیں پتہ ہے میں کب سے تمہاری فین ہوں. اچھا, نہیں مجھے نہیں پتا. کافی ٹائم میں نے تمہاری فرینڈ سے ٹچ کیا, کافی ٹائم میں تمہیں دیکھتی رہی, سنتی اچھا رہی, تمہیں لائک کرتی رہی, تمہارا پیج کو لائک کرتی رہی, اینڈ ناؤ اچھا یو آر آن مائی لائیو. اچھا اچھا. تو اچھا, اور بتاؤ کس طرح سے شوق پیدا ہوا اور نعت خوانی کا؟ میں
بچپن سے ہی جب سے میں چھوٹی تھی آئی تھنک 3 کلاس میں تھی جب میں تب سے میں نعتیں پڑھتی تھی اور سیکھتی نہیں تھی. تو میں نے اپنے اسکول میں کمپٹیشن میں نعت کا کمپٹیشن تھا ان ہاؤس تھا اسکول میں, تو میں نے اس میں پرفارم کیا. میرے گھر والوں کو بھی نہیں پتا تھا اور میں نے ون کیا. وہ گھر آ کر میں نے اپنے پیرنٹس کو بتایا کہ میری فرسٹ پوزیشن آئی ہے نعت کمپٹیشن. میں نے کہا اچھا ہمیں بھی سنا دو کوئی نعت. میں نے ان کو سنائی تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھی آواز ہے. تو پھر اس کے بعد سے پھر میں نے پھر بھی نہیں سیکھا. میں ایز سچ ویسے ہی نعتیں وغیرہ پڑھتی تھی اور ابھی بھی پڑھتی ہوں. اور اس کے بعد میں نے پراپر جو سیکھنا شروع کیا 2016 میں نے سیکھنا شروع کیا نعتیں بھی, اور اس کے علاوہ کلاسیکل میوزک بھی, صوفیانہ کلام بھی اور سارا کچھ. زبردست. آج کہاں سے ہاں اسٹارٹ لوگی؟ میں آج نعت سناؤں گی. بالکل اسٹارٹ لیں. جی ضرور. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری میری تو ہستی کیا ہے, میرے غریب نواز. میری تو ہستی کیا ہے, میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے. کار ہوا کا بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میرا قرار
حضور میری تو ساری، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری. سبحان اللہ، بے شک ماشاء بہت زبردست. ون آف دی موسٹ فیوریٹ نعت میری بہت پسندیدہ نعت ہے یہ، اور میں اکثر سنتا ہوں حضور میری تو ساری بہار آپ سے. مدینہ شریف میں اکثر حاضری ہوئی ہے تو یہ نعت میں اکثر پلے کر دیتا ہوں. اور جب مدینہ شریف میں جب آپ داخل ہو رہے ہوتے ہیں، جب برج ہوتا ہے انٹری، جب آپ اس میں چڑھتے ہیں تو مدینہ شریف سے آپ کو مینار شریف نظر آتے ہیں، اور جیسے آپ انٹر ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ سب گنبد آپ کو گنبد خضرا نظر آتا ہے دور سے چمکتا ہوا، اور آپ جب یہ نعت سن رہے ہوتے تو آنسو پہ کنٹرول نہیں رہ پاتا آپ کا، اور بے تحاشا آپ کے آنسو خود بخود جاری و ساری ہو جاتے ہیں. کیفیت الگ ہوتی ہے نعت کے ساتھ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے. بہت پیاری نعت ہے، آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھی پڑھی. جیسا کہ میں نے سنا تھا آپ کے بارے میں، اور جیسا ماریا بتا رہی تھی آپ کے بارے میں کہ آپ کی آواز بہت پیاری ہے، واقعی میں بہت پیاری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بابر مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے اپنے والدین کے ساتھ، اور آپ نے واقعی میں دل خوش کر دیا پڑھنے کے بعد. تھینک یو. اصل میں آواز اور اس ساری کیفیت کے پیچھے نا مرشد کا ہاتھ ضروری ہے، سبحان اللہ. اور اس وقت ہم تینوں ہی مرشد والے بیٹھے ہیں، کیونکہ شروع کے میں سبحان نے اللہ. کافی پروگرام مرشد پہ کیے. ایک کامل مرشد آپ کا ہونا ہماری لائف میں بہت ضروری ہے. اللہ اکبر، بالکل. اللہ اکبر. آپ نے جو اس وقت ٹاپک چھیڑا اس کے لیے میں 5 منٹ لینا چاہوں گا. ہم جس معاشرے سے بلانگ کرتے ہیں، ہم نے پیری مریدی کو ہم نے بہت غلط رنگ میں سوچنا شروع کر دیا ہے، بیکاز ہم لوگ خود اس چیز کو محسوس نہیں کر پاتے، اور بہت سارے لوگوں کو صحیح در اور دروازے نہیں مل سکتے، اور صرف سارے وہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. الحمد للہ آئی ایم ورکنگ ایز اے پروجیکٹ مینیجر ان دبئی since 11 years اینڈ آئی ایم 31 year old. اور میں ایک ینگ لڑکا ہوں. میں نے زندگی میں ہر جگہ دیکھی ہے. میں نے یورپ دیکھا ہے، میں نے دنیا کے کئی ملک گھوم چکا ہوں. میں 117 ملک اور 36 سٹیز میں وزٹ کر چکا ہوں. میں ایک سوشل لائف اچھی گزارتا ہوں. مجھے دنیا کا اچھے سے پتہ ہے. مطلب میرے کہنے کا مقصد یہ، میرا یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ میں کیا ہوں. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں خاکسار ہوں. میں تو دنیا کا شاید سب سے زیادہ گنہگار انسان ہوں گا. تو میں نے دنیا بھی دیکھی ہے، اور دین کو ہم جیسے لوگ جو ہم دنیا میں رہتے ہیں، اگر ہم جیسے لڑکوں کو کنٹرول کر سکتا ہے، ہم جیسے جنریشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ صوفیزم آپ کو کہاں سے ملتی ہے؟ وہ آپ کو ملتی ہے صحیح دربار سے، صحیح در سے ملتی ہے. الحمدللہ مجھے میرے مرشد کیسے ملے، میں واقعہ 2 منٹ میں سمیٹنا چاہوں گا. Let's talk about 2002 and I was just 13 year old. I was playing cricket in ground. Friday کا دن تھا.
تو میں اپنے بھائی کے کرکٹ کھیل رہا تھا. بیسکلی ہم جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے بیچ تو ہم گراؤنڈ میں آ کے کرکٹ کھیلتے تھے. تو آئی واز پلینگ کرکٹ کے مجھے اسپیکر کے مسجد سے آواز آئی, بڑی خوبصورت تلاوت کی آواز آئی, الحمدللہ رب العالمین. ایسا لگا جیسے خانہ کعبہ کے امام صاحب جو نماز پڑھا رہے ہیں. میں نے بھائی جان کو بولا, بھائی جان لگتا ہے امام کعبہ ہیں, چلو مسجد چلتے ہیں. ہم نے بیٹ بال اٹھایا, چھپایا, گرمی میں دھوپ میں بہت پسینے پسینے مسجد پہنچے. بہت رش لگا ہوا تھا, انتہا سے زیادہ لوگوں کی وہاں پہ آمد و رفت تھی, بہت زیادہ لوگ تھے. ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے, قدمے بھی چھوٹے تھے, ہم لوگوں کو چھیڑتے ہوئے آگے پہنچے. تو میں نے جس ہستی کو دیکھا, تو میں نے جب ان کو فرسٹ ٹائم دیکھا, آئی واز جسٹ کہہ لیں کہ میں 11-12 سال کا بچہ ہوں گا. مجھے کچھ نہیں پتا تھا سوائے ایک کلمے کے اور مدینہ مکہ شریف کے. اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں پتا تھا. بچوں کو کیا پتا ہوتا ہے. تو بس میں نے ان کو دیکھا, اور میں نے دیکھا دیکھتے کہ میں رونے لگا. مجھے نہیں یاد ہے کہ میں کیوں رویا, بس وہ دن تھا رونے کا. اور آج میں الحمدللہ کہ اس در کا ان کا غلام ہوں. میں ان کو تو یہ بھی نہیں کہتا کہ میں مرید ہوں. نہیں, مجھ سے بہتر مرید پڑے ہیں. میں بس غلام ہوں ان کے در کے, بس دروازے بیٹھا ہوا ایک فقیر ناچیز کا بندہ ہوں. میرے پیر و مرشد مفتی پیر سید محمد مفتی عارف شاہ صاحب, انہوں نے زندگی کا بہت سارے ایسے مسائل, ایسے مراحل, ایسی جگہوں سے چلنا, زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنا سکھایا. میں یہ سمجھتا ہوں اگر آج ان کی سرپرستی میرے پر نہیں ہوتی تو میں ایک دنیاوی بدترین زندگی گزارنے والا شخص ہوتا. یا پھر کہہ لیں کہ آج بھی جتنا لائف کو ایک کنٹرول یا صحیح اچھے برے کی پہچان سمجھ کے, اس عمر میں اگر انسان اچھے برے کی صحیح غلط کی پہچان سمجھ لے, ایک تو انسان کے میں خود ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے کہ انسان کی ساتھ پیچھے سے کوئی طاقت آتی ہے جو اس کو برائی سے روکتی ہے, جو برے کاموں سے روکتی ہے, برے باتوں سے روکتی ہے, وہ روکتی ہے, وہ کنٹینیوس روکتی ہے. تو وہ ہوتا ہے سچے مرشد کا پیچھے سے ہاتھ. تو الحمدللہ جس دربار سے, جس سرکار سے, جس میرے پیر و مرشد مفتی سید محمد مفتی عارف شاہ صاحب اور ان کی والدہ کرامی جو دنیا کی پہلی خاتون ہے جنہوں نے قرآن شریف کو تفسیر لکھا ہے, ابھی ان کا لاسٹ وصال ہوا ہے, انہوں نے پردہ فرما دیا ہے. ان کا نام ہے اس میں گرامی تھا رقیہ بی بی, ہم ان کو ماجد سرکار فرماتے تھے. انہوں نے قرآن کے اوپر بڑی تفسیر لکھی ہے, اور بڑی خوبصورت تفسیر لکھی ہے جو شائع ہونے والی ہے بہت جلد. اور میرے پیر و مرشد اس وقت جو ہے لیگن شریف کے چھوٹے سے شہر میں ایک ادارہ قائم کیے بیٹھے ہیں جس کا نام ہے اولیاء مدرسہ اولیاء قرآن, جس کے اندر 45 بچیاں پڑھ رہی ہیں. اور یقین کریں, میں نے بہت مدارس دیکھے ہیں, سب اچھا کام کریں, بہت بہترین کام کریں, لیکن آپ اس چھوٹے سے شہر میں جائیں, ان بچیوں کے آپ کپڑے دیکھیں, اس مسجد کی صفائی دیکھیں. میں کہتا ہوں کیا دبئی کے اندر آپ نے لائف اسٹائل دیکھا ہوگا جو ان کو فراہم کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مدارس کے نام بورڈ لگا کے اور بس مدارس لائن, نہیں, آپ جا کے دیکھیں گے آپ کا دل خوش ہو جائے گا. آپ یقین کریں اس مدارس میں جب عرس مبارک ہوتا ہے, کچھ مطلب کوئی ایونٹ ہوتا ہے, تو بہت سارے بڑے بڑے گھرانوں سے بھی لوگ آتے ہیں. میں نے کئی عورتوں کو, کرنل جنرل کی بیویوں کو دیکھا ہے, انہوں نے بولا میں اپنے بیٹے کے لیے یہ لڑکی لے کے جاؤں گی. حالانکہ وہ بچی یتیم ہے, لیکن اس کا اخلاق, اس کی شریف, اس کی پڑھنے کا طریقہ, اس کی لائف اسٹائل دیکھے کیا مدارس میں جو ہمارے اسلام کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے, جس میں دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے. They can speak, if they want to speak about world, they can speak better than us about what Islam. اسلام کے بارے میں ایک ایک چیز خوبصورتی سے بیان کرنا ان کو پتہ ہے, خوبصورت تلاوت پتہ ہے, اور ان کی ایسی تربیت کی گئی ہے کہ میں یقین کریں کہ میں تو خیر میں نے نہیں ملاقات کی, میرے گھر کی جو خواتین نے دیکھا ہے یا میں نے آ کے جو سنا ہے, یا ان کی جو آوازیں سنی ہے, جو میں نے معاملات دیکھے, میں نے خود مسجد کی صفائیاں دیکھی ہیں. آپ یقین کریں مسجد کے اندر امپیریل صابن رکھا ہوا ہوتا ہے, 24 آورس ٹاول موجود ہے. علاقہ چھوٹا ہے تو فجر کی نماز کے لیے گرم پانی اور تولیہ کپڑے تک موجود ہے کہ بھائی نماز ہی چھوڑنی ہے. عشاء میں اعلان ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ٹھنڈا, کیونکہ علاقہ بہت ٹھنڈا ہے, اگر آپ کے گھر میں ٹھنڈا پانی ہے اور اگر آپ کے گھر میں گرم پانی نہیں ہے, مسجد آ کے نہائیں اور نماز پڑھیں. اور اتنا خوبصورت وہ نظام چل رہا ہے, چھوٹا ہے, اسمارٹ ورک ہے, اور بہت کوالٹی ورک ہے, بہت زیادہ کوالٹی ورک ہے. تمام دیکھنے والے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے, میری ہاتھ جوڑ کے ان سے اپیل ہے, میں ان سے آپ کہیں تو میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے اس مدارس کی طرف توجہ کریں, کیونکہ وہ کسی بڑے شہر میں موجود نہیں ہے. آپ یقین کریں کراچی کی ایک مسجد میں جمعے کی نماز میں آرام سے 50 سے 60 ہزار روپے چندہ ہو جاتا ہے آرام سے, اور 1,00,000-1.5 لاکھ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن ایسی چھوٹی جگہوں میں میں نے جا کے دیکھا ہے کہ وہاں پہ 2 سے 2.5 ہزار بھی ہو جائے نا تو بڑی بات ہے, ان تک وہاں پہ لوگوں کو الٹا سپورٹ کرنا پڑتی ہے. تو ایک بہت چھوٹے شہر میں مدارس کام ہے. میں آپ تمام دیکھنے والے سے گزارش کروں گا کہ آپ وہاں جائیں, وزٹ کریں,
آپ کا دل چاہے کہ آپ اپنے بچوں کو وہاں داخل کر لیں. اتنے خوبصورت طریقے سے نظام کو لے کے چل رہے ہیں ہمارے پیر و مفتی, ہمارے جو مرشد ہیں. اور میرے مرشد کا کمال تو, مرشد سب کے پیارے ہوتے ہیں, سب کے اچھے ہوتے ہیں, لیکن میرے مرشد مفتی بھی ہیں. اینڈ ہی از ویری گڈ ان اسپیک, ہی نوز ہاؤ ٹو ڈیل اسلامک, مطلب کوئی ایشوز ہو جاتے ہیں کسی کو, ان کو پتہ ہے. اور ان کی ہمیشہ بات میں کرم ہے, کرم ہے, کرم ہے. تو پیر و مرشد ہونا اچھی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ سب کو صوفیزم سمجھنے والا بنائے, بھلے شاہ صاحب کو پڑھنے والا بنائے, داتا صاحب کو پڑھنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ گولڈا شریف والوں کا فیض سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہماری جنریشن کو, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے پیر و مفتی, کیا ہوتا ہے, اللہ ہے, رسول ہے, بالکل ہے, قرآن ہے, بالکل ہے, ہمیں قرآن کو فالو کرنا چاہیے. یس, مرشد آپ کی زندگی میں اسی طرح ضروری ہے, آپ کی بات کاٹ دی, جس طرح ایک کلاس میں ٹیچر کا ہونا ضروری ہے نا, اس طرح بالکل ہماری لائف میں مرشد کا ہونا بہت ضروری ہے, کامل مرشد بالکل کا ہونا. جس طرح قابل ٹیچر کا ہونا کامل ہماری زندگی میں ضروری ہے, اسی طریقے سے کامل مرشد کا ہماری زندگی میں ہونا ضروری ہے. بے شک مرشد کا کام بے شک اچھی مسجد, اچھا سوپ پرووائڈ کرنا نہیں ہوتا, کلیننگ نہیں ہوتا. مرشد کا کام ہوتا ہے دل کی صفائی کرنا. جب دل بے کی شک صفائیاں ہو جاتی ہیں تو پھر بندہ بے شک آٹومیٹکلی گناہ سے رک جاتا ہے, آٹومیٹکلی خراب کاموں سے رک جاتا ہے. ایون اگر آپ کا اندر پاک ہو گیا, آپ کے مرشد نے آپ کے اوپر نظر کرم بے ڈالی, آپ پہ نظر کرم ہو گئی, تو یقین مانیں کہ شراب بھی وومٹ بن کے باہر آ جاتی ہے. آپ کا بے اندر اس شک کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. بے اور شک بے جن کے شک اندر مرے ہوئے ہوتے ہیں ان بالکل کو شراب حلال ہو جاتی ہے. آپ بولیں گے فتوے لگ جائیں گے میرے پہ کہ شراب حلال کیسے ہو سکتی ہے. وہ حلال ایسے ہو جاتی ہے کہ پھر وہ آپ کو سوٹ کر جاتی ہے, وہ آپ کو صحت دینے لگتی ہے, وہ آپ کو طاقت دے دیتی ہے, آپ کو سر یہ تو نقصان بہت ہائی لیول کی باتیں ہیں, سوشل میڈیا میں ایسے ڈسکشن نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ پھر بہت سارے فتوے ہم پہ دیکھیں. لگنے شروع ہو جائیں گے. سوشل میڈیا ایک جب آگ کی طرح پھیل جائے گا کل کو, سمپل ایک ہم بات اس میں کو ڈیفینڈ جانتی کرتے ہوں کرتے نا, تھک جائیں گے. یہ نہیں وہ باتیں جو دروازے کے اندر اور دیواروں کے نہیں اندر ہونی چاہیے, اور جو نہیں سمجھنے نہیں, والا ہے اس کو سمجھ کے لیے ہونی جب چاہیے. پیار کیا تو ڈرنا کیا. جب ایک لڑکا لڑکی آپس میں محبت عشق کا اظہار کر سکتے ہیں, تو پھر پیر و مرشد کے لیے, رب تعالیٰ کے لیے اور اس مالک کے لیے کیا شرم و حیا, اس سے کیا شرمانا, اس کے لیے تو دیکھیں پھر وہی بات ہے نا کہ وہ سولی پہ چڑھ پیرو گئے. مرشد پیرو مرشد کا سب سے بڑی جو کرامت ہونی چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک عالم ہو, ایک مفتی, جدید مفتی ہو, جو کہ پروو کر سکیں آپ کے ہر جملے کو ادا کیے ہوئے. تو اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی ایک ایجوکیٹڈ بندہ کوئی الفاظ ادا کرتا ہے, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ بات کرنا آسان ہے لیکن اسے ڈیفینڈ کرنا مشکل ہے. تو کیا میں یہ ہوگا, کہنا زیادہ سے چاہوں گا زیادہ کہ پھانسی چڑھیں گے نا. نہیں, پھانسی قربان کوئی نہیں چڑھائے گا, ہمیں تنقید کا نشانہ غلط بنایا جائے گا. اس طرح سے میں اس چیز کو گفتگو اوائڈ کر رہا ہوں, کیونکہ اس ہائی لیول ٹاپک اس کو پھر پروو کرنے کے لیے ہمیں بہت ساری کتابوں کے حوالے دینے پڑیں گے. ہمیں بلے شاہ صاحب, اب میں آپ کو ایک مثال دے دوں, میں آپ نے تو ایک ایتھیکل, میں آپ کو ایک ایتھیکل بات کروں. بلے شاہ صاحب ایک نام ہے, بلے شاہ صاحب کا, کوئی اٹھا کے پڑے ان کو. بلے شاہ صاحب اپنے مرشد کو منانے کے لیے جو نا, انہوں نے عورتوں کا روپ ڈھال لیا تھا, شیو کر لی تھی, داڑھی اتار دی تھی, آپ کو پتا ہے. اور وہ انہوں نے ڈانس کر کے دکھایا تھا, کیونکہ ان کے جو مرشد تھے وہ خوشیوں کا ناچ پسند کرتے, رقص پسند کرتے تھے, ایک صوفیانہ کیوں کلام کرتے تھا. تھے, وجہ کیا اب تھی, وہی بات ہے نا کہ یہ باتیں وجہ بہت ہائی لیول کی ہے. یہ اس طرح ہمیں جنرل ڈسکشن اس طرح سے کرنا چاہیے, کیونکہ ہمیں بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, اور بہت سارے وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جن کی ابھی عقل اس وقت وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی کہ ہم لوگ بہت سارے سے پی رہے نہیں. ہیں, لیکن کہ ہمیں دیکھیں, اگر دکھایا, ہمیں ہم ہمارے نے فیل پاس, کیا ہوا ہے. ہاں نجم آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اگر ہمارے پاس کوئی پازیٹیو اگر ہمارے پاس نالج ہے نا, تو اس کو پبلک میں شیئر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. 25% نہیں سمجھیں گے, 75% سمجھیں گے, 75 نہیں ہمیں سمجھیں گے, 25 سمجھیں گے, میں سمجھیں گے آپ کی ضرور. میں آپ کے الفاظوں کو بہت ادب کے ساتھ عزت دیتا ہوں, اور آپ نے جو گفتگو کی, آپ کا جذبہ ہے, یہ آپ کی پیار ہے, محبت ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہوں گا کہ جب ہم سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں نا, تو ہمیں جنرلائز گفتگو کرنی چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں پہلے, جب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ہمارے یہاں جو ہے نا مسجد میں کیا ہوتا ہے, بچے نماز پڑھنے جائے نا, ٹی شرٹ پہ اگر سے کارٹون بنا ہوا, تو مولوی صاحب آتے ہیں, بولتے ہیں, اوئے یہ کارٹون کیوں بنا ہوا ہے, جا کے شرٹ چینج کر کے آ. نہیں, اس کو نماز پڑھنی چاہیے, پہلے نماز پڑھنے دیں, اس کو 4-5 دن فالو کریں, پھر ایک دن بیٹھ کے 10-15 لوگوں کے ساتھ اس کو تربیت کریں کہ نماز کارٹون کے شرٹ میں نہیں ہوتی ہے. تو یہی ٹاپک ہمارے اس طرح ہے کہ اگر ہم, یہ سوشل میڈیا ہے اور اس میں کئی لوگ سن رہے ہیں, کئی باتیں سن رہے ہیں, اور یہ تو آپ سے عشق کی انتہا ہے. یہ تو آپ ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک
کامل مرشد دیے ان کا اثر ہے جو آپ بے خوف کھیلنی ہے ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو اور زندگی صحت دے. بٹ ہمیں جنرلائز گفتگو ان کے لیے کرنی چاہیے, ان کو سمجھانا. میں اپنی نئی نسل کو سمجھانا چاہتا ہوں. تمہیں یاد ہے وہ قصہ کس کا ہے کہ اللہ کرتے کرتے انہوں نے بولنا شروع کر دیا تھا اللہ ہوں کرتے کرتے شروع کر دیا تھا اللہ ہوں, تو کیا کریں, سولی پہ چڑھ گئے, جی 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 سولی پہ چڑھ گئے, ہے نا. تو بالکل اب بالکل بالکل. اللہ کو پتا تھا کہ وہ اللہ ہوں بول رہے تھے یا اللہ ہوں بول رہے تھے, لیکن وہ سولی پہ چڑھ گئے. تو اب یہ تو ہمارا مرشد اور ہمارا رب تعالیٰ ہی جانتا ہے نا کہ ہماری ڈسکشن کس وے میں جا دنیا میں بہت سارے لوگ جو مجذوب ہو جاتے ہیں نا, ان کی پیچھے راز ہی ہوتا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ مجذوب اس لیے کر دیتے ہیں کہ وہ بہت سارے راز جان جاتے ہیں. ان کو ایسی ساری باتیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے, میں ان کا نام نہیں جانتا, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے غلط بات بتا رہا ہوں. تو آپ فرماتے تھے, وہ فرماتے تھے صحابی کہ مجھے بہت ساری ایسی احادیث معلوم ہے کہ اگر میں نے ان کو بیان کر دیا تو یہ مومن میرے گردن اتار دیں. وہ ایسی ایسی راز جانتے تھے. تو یہ وہ باتیں کہ نارمل لوگوں کو سمجھ آنے والی باتیں. ہمیں سب سے پہلے میری تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے, اگر وہ دنیا کی ساری پریشانیوں سے برائیوں سے بچنا چاہتا ہے, میرا ماننا ہے, میری ایڈوائس ہے, میری زندگی کا نچوڑ ہے, ادب سیکھے. سب سے پہلے ادب سیکھے. بانصیب, بے ادب, بد نصیب. ادب آ گیا سب آ جائے گا, ٹوٹ ٹوٹ کے گر کے بار بار گر کے اٹھ کے سب مل جائے گا. پہلے ادب, ماں باپ کا ادب, بزرگوں کا ادب, بچوں کا ادب, مسجد کے امام کا ادب. آپ ٹی وی پہ اگر نعت سن رہے ہو سب کو خاموش کروا دو, تلاوت سن رہے ہو سب کو خاموش کروا دو, جان نماز پراپر جگہ پہ رکھو, قرآن کو کلین کر کے رکھو, نماز کے کپڑوں کو سمیٹ کے رکھو. اور جب نارمل دوستوں میں بیٹھو نارمل گفتگو, جب کسی بڑے میں بیٹھو یا کسی بزرگ شخصی کے ساتھ بیٹھو آپ اس کے ساتھ نظریں جھکا لو. آپ یقین کریں, میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتاؤں گا یہاں پہ. مجھ سے کسی نے کہا کہ یار تم اپنے مرشد کے بڑے ساتھ ساتھ رہتے ہو. میں نے کہا یار خدا کی قسم مجھے سب سے زیادہ خوف رہتا ہے کہ میں اپنے مرشد کے ساتھ ہوں. پتہ ہے بندہ جب مرشد سے دور ہوتا ہے نا تو اس کو پورا فیض ملتا ہے, جب قریب چلے آتا ہے نا تو ادب ضائع ہونے کا ڈر ہوتا ہے. تو سب سے آپ نماز پڑھو, روزہ زکوٰۃ سب کرو, لیکن جب آپ ادب کرتے ہو نا آپ کو فیض و تجلیاں ہی الگ ملتی ہیں. اگر مجھے کوئی پرابلم ہوتی ہے, کوئی مجھے مسئلہ ہوتا ہے, میں اگر اپنے ماں باپ سے دعا کرنا چاہتا ہوں, مشکل دعا کرنا چاہتا ہوں, میں ان کے پاس جا کے خاموشی سے بیٹھ جاتا ہوں اور ان کی باتیں خوبصورت غور سننے لگتا ہوں اور بہت ادب سے بات کرنے لگتا ہوں. جی 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 جی, اور ایک تو اپنے آپ کو جھکا لیتا ہوں, میں اپنی بات دل میں رکھتا ہوں, میرا کام بن جاتا ہے. یہ میرے فارمولا ہے. تو ادب بہت امپورٹنٹ ہے. پہلے ادب, باقی باتیں سب خود بخود مل جائے گا. ادب کرنے کا طریقے ڈھونڈ لو. ادب کرنے کے ایسے طریقے, میرے پیر و مرشد مفتی ہے, میرے پیر و مرشد بہت بڑے پیر ہیں, لیکن جب وہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جاتے ہیں نا, یقین کریں میں نے اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا صبح سب سو رہے تھے, ایک بہت بڑا اجتماع تھا وہاں پہ, سرکار جھاڑو سے واش روم صاف کر رہے تھے. میں نے کہا حضور کیا کر رہے ہیں؟ سرکار نے کہا سونے یہ میرا کام ہے, یہ میرے مرشد کا دربار ہے, مجھے کرنا ہے. میں نے کہا حضور کیا؟ پورے مرید کھڑے ہو گئے سرکار کے پیچھے. حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی سے تمہیں سب کچھ ملے گا. ادب بڑی چیز ہے. سرکار نے اپنی والدہ کا ادب کیا, سرکار نے اپنے مشائخ کا ادب کیا. آج سرکار کو پوری دنیا جو جانتی ہے, مانتی ہے, ان سے پیار کرتی ہے. سب سے زیادہ چیز ان کے اندر میں نے جو ان کا ادب دیکھا, ان کی مثالیں, ان کے مشائخ یعنی ان کے پیر و مرشد کی خانقاہوں میں جو نے دھوم مچائی ہوئی ہے کہ ادب کرو سیکھو. تو مفتی پیر سید محمد مفتی عارف شان سے ہم تو خیر ناقص ہیں, تو میں اپنے مرشد کا بار بار حوالہ سے دے رہا ہوں کہ میں نے جو کچھ دیکھا ہے, میں نے دیکھا جو دیکھا ہے سنا ہے وہ اسی دربار سے دیکھا, اسی در سے دیکھا ہے. آپ یقین کریں میں نے اس 20 سالوں میں آج تک اپنے مرشد سے کبھی بھی کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں کری, بس جا کے خاموش سے بیٹھ جاتا ہوں. مجھے کچھ چاہیے ہوتا نا, کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ بیٹا میں کیا دوں گا, میں تو دعا کرتا ہوں تمہارے لیے, تمہارے والدین دیں گے, تمہارے لیے دعا کریں گے. دینے والی ذات اللہ کی ہے, کرم کرنے والی ذات رسول اللہ کی ہے. ہمارا کام ہے تمہیں صحیح راستہ دکھانا. دینے والی ذات اللہ کی, اور اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. ہاں کامل مرشد وہ ہے جی جی جو دور رہ کر خبرگیری رکھے, خبرگیری کریں. جو دور رہ کر خبرگیری رکھے. آپ مانگو نہیں آپ کو عطا کر دیا جائے. اور یہ ساری چیزیں, بن مانگے ملا جائے. گاڑی نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, ٹی وی نہیں ہے, مشین خراب ہو گئی, آٹا نہیں ہے, یہ ساری دنیاوی چیزیں ہیں. بے شک. جو حاصل کرنے والی چیز ہے نا وہ ہے اس دل کا اللہ کا دل کا ذکر میں سکون, بدل جانا, ذکر قلبی چل دل کی جانا. دھڑکنوں کا اللہ اللہ میں جب تبدیل ہونا. دل کا ذکر چل جاتا ہے نا
تو پھر آپ ملنگ ہو جاتے ہو, پھر آپ کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ گھر میں آٹا ہے نہیں ہے, بچے بھوکے مر رہے ہیں. وہ اس کو اپنے پروردگار پر عشق ہو جاتا ہے, اس کو یقین آ جاتا ہے کہ مالک جب میں بھوکا نہیں مرا تو میرے بچے کیسے بھوکے مریں گے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جب تو 7 سمندر پار نیچے چرند پرند کو چیزیں دے سکتا ہے, 7 آسمان کے اوپر تو خالق ہو سکتا ہے, تو میرے بچے کیسے بھوکے مر سکتے ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ ایمان ہوتا ہے, وہ ایمان, وہ عشق ہے, تو وہ عشق بس چاہیے. اللہ تعالیٰ ادب, عشق, سچی محبت, ماں باپ کی عزت, یہ وہ چیزیں ہیں جن سے انسان ترقی پاتا ہے. اللہ تعالیٰ بالکل سچی ماں باپ کی خدمت کا فرمائے. میرے مرشد کو میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا. یقین کریں زندگی کے میرے بہت سارے ایسے ڈسیزن تھے, مطلب میں بھی ایک نارمل بچہ ہوں جیسے ہمارے گھر میں ہوتے ہیں سب. امی نے کچھ کہہ دیا مجھے یہ نہیں کرنا, ابو نے کہہ دیا میں نہیں کروں گا, اور میں بھی ایسے ہی ہوں. یہی نیچر میں تھوڑی ہوتی ہے, عزت ہوتی ہے, نہیں میں نہیں کروں گا. لیکن پھر میں نے جب مرشد سے بات کی, میں کہا سنے ہو, اگر زندگی میں اوپر جانا ہے نا, ماں باپ غلط بھی کہنا ہاں کر دو, وہ کہنا کودو یہاں سے کود جاؤ. میرے مرشد نے مجھے یہی سکھائی بات کہ ماں باپ کا ادب کرو, بس ماں باپ کا ادب کرو. انہوں نے ماں باپ کا ادب کرتے 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 ساری چیز سکھا دی کہ مجھے پتہ چلا غریب کا بھی ادب کرنا ہے, کسی کمزور کا بھی ادب کرنا ہے, کسی بزرگ کا بھی ادب کرنا ہے, کسی بچے کا بھی ادب کرنا ہے, کسی راہ چلتے ہوئے ایسے وجہ شخص کا پتہ بھی ہے ادب کیوں؟ کرنا ہے. جی وجہ پتہ ہے کیوں؟ وجہ جی یوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں, اور میں دلوں جی میں رہتا ہوں. جی دل نہیں دکھانا چاہیے. ہمیشہ بڑے بوڑھے بزرگ مرشد جتنے بھی بزرگان دین ہستیاں گزری, سب نے کیا, سب سے پہلے دل کو ترجیح دی. دل نہیں دکھانا. کیوں؟ کیونکہ اس میں رب تعالیٰ کی ذات رہتی ہے. صحیح. اور نبی تو ایک ہی آئے, آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, لیکن غوث پاک ولی بنانے والی مشین ہے. ولی آتے صحیح رہیں گے. وہ آپ کے ماں باپ کے روپ میں بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کے دوست کے روپ میں بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کے محبت کرنے والے کے روپ میں بھی ہو سکتا ہے. صحیح عام بندے کا دل دکھانا یعنی رب تعالیٰ کو ناراض کرنا. پلس اگر صحیح اس کے پاس کسی سینس میں بھی ولایت موجود ہے, اس کا اللہ سے کنیکشن موجود ہے. ولی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے دوست کو. اگر اس صحیح کا اللہ سے کہیں نہ کہیں کنیکشن ہے, کہیں سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اپنے دل میں اس کا ذکر چلا کے رکھا ہوا ہے, تو پھر جی ڈبل سزا ملتی ہے. اسی لیے بے کہا شک. گیا ہے, اسی لیے ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ گناہ گار ہو جانا, گستاخ نہیں ہونا. گستاخ نہ ہونا. اللہ گناہ گار اللہ کی معافی ہے, گستاخ کی گستاخی معافی نہیں ہے. مجھ سے میں اور آپ اس کو بات سے بڑی میں آگے بڑھاؤں گی کہ آج میں آپ کو بہت راز کی بات بتا رہا ہوں. میں آپ کے یہاں بات کاٹ کے کہ میں فرسٹ ٹائم سیکنڈ ٹائم جب کعبہ شریف گیا تھا, مجھے جب پہلی نظر کعبے پڑی تھی تو میں نے یہی دعا مانگی تھی, اللہ تعالیٰ پہلی نظر دے میری نسل سے کوئی گستاخ رسول پیدا نہ ہو تا قیامت میری نسل سے کوئی گستاخ رسول نہ پیدا ہو. جو بھی پیدا ہو وہ عشق رسول والا ہو اور آل رسول کی خدمت والا ہو. آل رسول کی خدمت کرنے والا ہو, ان کی جوتیاں سر پہ رکھنے والا ہو. آپ کچھ فرما رہی تھی. ہاں نہیں بھول گئی, میں کو شعر بول رہی تھی, بھول گئی, ذہن سے نکل گیا میرے. اچھا معذرت, میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا. نہیں, اٹس اوکے. یا تو پھر پھر یاد آ بات, جائے گا, کوئی بات نہیں, پھر ہو جائے گا. آپ یقین کریں کہ میں بہت برا انسان ہوں. یقین کریں میں کوئی, آپ لوگ مجھ سے زیادہ نیک ہوں گے. میں کامل دنیا کے انسان شاید سب سے وہی ہے جو اپنے آپ کو برا سمجھے. جو اپنے آپ کو کامیاب اور غرور کی انتہا پر لے جائے وہ کامل نہیں ہے, وہ کامیاب نہیں ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. میں نے زندگی میں اپنے مرشد نے مجھ پہ کرم کیا. میں جب چھوٹا تھا نا تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ہمیشہ ان کی خدمت مانگی ہے. میں نے ان کی خدمت مانگی ہے زیادہ سے زیادہ. میں نے کبھی یہ نہیں بولا کہ مجھے مطلب کہ یہ گاڑی چاہیے یا مجھے وہ چاہیے. میں نے ہمیشہ ان کی خدمت مانگی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے گاڑی ملے, میں ان کو لے کے گھوموں, یا اللہ تعالیٰ مجھے مطلب کچھ طاقت دے, میں ان کے ساتھ رہوں. کیونکہ چھوٹا ہوتا تھا, میں گھر سے باہر نہیں جا سکتا تھا. میں بڑا ہوا, اللہ نے مجھے عطا کی. میں نے ان کی بہت خدمت کی, ان کے ساتھ رہا. انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھا. میں کیا ساتھ رکھا, انہوں نے اپنے ساتھ رکھا. اور کرم ہے بڑی, اللہ نے مجھ پہ ایک کرم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے آج سب لے لے, لیکن میرے مرشد کی خدمت مجھ سے نہ لے. بس میں ان کے گھر پہ اگر جھاڑو بھی لگاتا ہوں میرے لیے کافی ہے. میں نے زندگی میں تمام دیکھنے والوں سے بات کروں گا اور بولوں گا اس بات کو
میں دنیا کی پراپر زندگی گزارنے والا بندہ ہوں. میں نے جیتے جاگتے بزرگان دین کے ایسے سے معجزات، ایسے سے کرامات، ایسی ایسی چیزیں دیکھی کہ اگر آپ اس کے لیے مجھے ٹرانزیکشن کے 10 گھنٹے دینا میرے لیے کم ہے. میں جو اپنی زندگی کی باتیں اور حلفیہ باتیں بتاؤں گا، ایسی ایسی حلفیہ باتیں بتاؤں گا، سچ جو میں نے اپنی آنکھوں سے واقعات دیکھے ہیں، میں نے کرامتیں دیکھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو، کیونکہ یہ الوقت آپ 24 گھنٹے اللہ 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 کی باتیں کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے گا. پر جو یہ بزرگان دین ہوتے ہیں، ان کا درجے کے اوپر جاتے ہیں، ان کے پاس سب ہوتا ہے. اور یہ دریا فیض و نور کے پی کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن خاموش ہوتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں لیتے، پتہ بھی نہیں لگنے دیتے. کبھی آپ کے شخصیت سے پردہ نہیں اٹھائیں گے، کبھی آپ کو برا نہیں کہیں گے، کبھی کسی کو برا نہیں جانیں گے، کبھی کسی کو مطلب ڈانٹیں گے نہیں، دھتکاریں گے نہیں، بھگائیں گے نہیں. سب کو پیار کریں گے، سب کو محبت کریں گے، سب کو ہر انسان کو اس کے مطابق عطا کریں گے. میں نے جتنا عرصہ میں نے الحمدللہ سلالہ شریف اپنے مرشد کے ساتھ گیا ہوں. وہاں پہ سرکاری خدمت میں سرکار حضرت عمران اسلام کی بارگاہ میں حاضر کی. میں نے کوئی نہیں 52-53 مزارات پہ جو نبیوں کے مزارات ہیں، جہاں پہ قرآن کی آیتیں اتری، میں وہاں پہ حضور کے ساتھ گیا ہوں، چپلے اٹھاتے ان کے پیچھے پیچھے رہا ہوں. تو میں نے ان کی کرامتیں دیکھنے کی، ان کے جلوے دیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے بزرگوں کو عطا کرتا ہے، کیسے وہ دعائیں دیتے ہیں، تو کیسی چیزیں مکمل ہوتی ہیں. تو یہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے جس کے اگر میرے پاس میں نے سوچا زندگی کے کچھ اقسام کی، مطلب جب مجھے موقع ملے گا میں کتاب لکھوں گا، آنے والی جنریشن کے لیے لکھوں گا اور اس میں بتاؤں گا کہ واٹ از صوفیزم. صوفیزم ہے کیا، یہ چیز کیا ہے، آل رسول کی خدمت کیا ہے، پیر کیا ہوتا ہے، مرشد کیا ہوتا ہے. ان کو ان کی زبان میں سمجھانا پڑے گا، ان کو دلائل نہیں دینی پڑیں گے. ہمارے یہاں کے بچے پریکٹیکل چیز مانگتا ہے اور وہ اس کی بات سمجھتے جو ان جیسا ہو. تو میں تو ان سے بھی بدتر ہوں، تو شاید میری بات ان تک پہنچے اور ان کو کسی کو اثر ہو جائے. تو میری تو بس یہی ہے، ایک آخری ایفرٹ ہے. سامیہ کچھ بول لو، مزہ آ رہا ہے تمہیں سننے میں. ہاں ہیلو، جی بالکل، ہے نا، بہت بہت مزہ آ رہا ہے. ہاں جی ہے نا. کیا سناؤ گے؟ سامعہ سے کوئی سر، اچھا سا کلام اتنی سنیں. ہیکٹک روٹین ہوتی ہے ہوں، مطلب اپنا سارا کچھ پڑھائی کو لے کے، کالج اور پھر سیکھنا اور سارا کچھ دن میں، تو بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو اسکیجولز ہوتے ہیں جن میں اس طرح کی محفلیں ہوئی ہیں، اس طرح کی باتیں سننے کو ملیں. تو وہ جب ہوتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے. ہاں بالکل. اور آج تو ٹاپک بھی مرشد ہے، تو بالکل جن کے صدقے سب کچھ مل رہا ہے، بالکل تو بالکل. اپنے کسی اچھے سے کلام سے اس ٹاپک کو آگے بڑھاؤ. سوری، اپنے کسی اچھی سی آواز کے، بس کسی کلام کے ساتھ، نعت کے ساتھ اس ٹاپک کو آگے بڑھاؤ. کیا سناؤ گے؟ اچھا ٹھیک ہے، میں سناتی ہوں. میں نعت سناؤں گی. میں کہ بے وقت و بے مایا. اوکے. میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں، میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا آج ہوں میں تیرا سبحان اللہ. دہلیز نشین، آج ہوں میں
دہلیز نشین آج میں عرش کا ہم پا اور یہ کہیں خامیے ایمان نہ ہو، یہ کہیں خامیے ایمان ہی نہ ہو، میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، اور مبارک دے رہے ہو مجھے ہنجو میرے نبھگ دے، میرا غم بھی تو دیکھو، میرا دکھ بھی تو دیکھو، میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں، میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، اور چند پل یوں تیری غربت میں کٹے، چند پل یوں تیری غربت میں کٹے، جیسے ایک عمر گزارا یا ہوں، میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں۔ سبحان اللہ، سچ بہت کہہ پیاری رہے ہو آواز یار، ہے۔ بہت پیاری آواز، بہت پیارا کلام. تم یہ کلام پڑھ رہی تھی، مجھے یاد آ رہا تھا جب میں کیا ہر دفعہ یہ سوچ کے جاتی تھی کہ یہ میرا لاسٹ عمرہ ہے اور مدینے ضرور جاؤں گی. ہر دفعہ نیت کر کے جاتی تھی لاسٹ عمرہ ہے، ہر دفعہ ہسبینڈ کو بولتی تھی یار آخری مرتبہ چلتے ہیں، پھر پتہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے، کیونکہ ایگزٹ ویزے پہ مجھے واپس آنا تھا. اور جب باہر صحن میں بیٹھے ہوتے تھے تو پھر بے ساختہ میں پڑھنے لگ جاتی تھی، مجھے در پہ پھر بلانا آقا، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا. اور واپس آ جاتے تھے. پھر نیکسٹ ویک اچانک موڈ بنتا تھا، یہ بولتے تھے بس میں رات میں آؤں گا، سامان تیار رکھنا اور مدینے میں جا رہے ہیں. کبھی پہلا وزٹ مدینے کا، کبھی لاسٹ وزٹ مکے کا، چلتا رہا 6 مہینے لاسٹ کرتے کرتے پیسے ختم ہو گئے، ایگزٹ ویزا آ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. اور یہ
آخری ٹرپ ہمارے چلتے گئے یوں کر کے ہم نے 1 سال ایکسٹرا اسپینڈ کیا سعودیہ میں وداؤٹ ویزا وداؤٹ اقامہ. اچھا اچھا ماشاء اللہ. تو مطلب یاد آتا ہے کہ یار ایسے کیسے ممکن ہے اور بالکل کیسے ہو جاتا ہے. لیکن عشق جو ہوتا ہے نا, عشق محبت, بالکل وہ کامیابی کا راستہ چڑھا دیتی ہے. مجھے بالکل. اچھی طرح یاد ہے کہ میرے ہسبینڈ بالکل بھی ایگری نہیں کر رہے تھے کہ ہم حج کریں, اور ان کی نیت نہیں تھی کیونکہ کام زیادہ, ورک لوڈ زیادہ تھا, نئی نئی جاب تھی, 2010 کی بات ہے, 2011 کی. اور انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ حج کرنا ہے. میں نے ان سے کہا ہاں کیوں نہیں کرنا. تو انہوں نے بولا نہیں, چھوٹے بیبیز ہیں, ان کے ساتھ حج ممکن نہیں ہے, سب اپنے اپنے بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں, اگر بچے چھوڑ کے جاؤ گی تو لے چلتا ہوں. میں ان سے ایسی غصہ کیا, میں سو گئی. صبح میں اٹھی تو یہ ڈیوٹی پہ سے آئے, انہوں نے مجھے کہا کہ کیا ہوا, ناراض ہو؟ میں نے کہا نہیں ناراض نہیں ہوں, آپ نے تو مجھے حج پہ لے جانے کا منع کر دیا تھا, لیکن آج میں نے مینا کا میدان دیکھ لیا. وہاں پہ خیمے لگے ہوتے ہیں نا, وائٹ کلر کے خیمے ہوتے ہیں, گرلز لگی ہوئی ہیں, جالے لگے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا ہے, میں وہاں پہ چائے پاپا کھا رہی ہوں. تو ایک دم سے پھر سلائڈ چلنی شروع ہو گئی ٹی وی پہ, حج کی تیاریاں دکھانا شروع کر دیں وہاں کے نیٹ ورکنگ جو تھی. میں نے ان کو بولا, میں نے کہا دیکھو سیم یہی جگہ میں نے دیکھی ہے, یہی مینا کا میدان تھا, یہی عرفات کی جگہ تھی, یہاں پہ میں بیٹھ کے چائے پاپے کھا رہی تھی, اور میں نے تو حج کر لیا. میں نے وہاں کے واش رومس بھی دیکھے, اور میں نے وہاں کی واش رومس کی جھاڑویں بھی لگائی ہیں خواب میں. انہوں نے جا کے وہ میرا خواب اپنی ایڈمنسٹریشن جو تھی, ایڈمنسٹریٹر ہندو تھی, اس کو بتایا. اس کی جو والدہ تھی وہ انڈین تھی, اور جو والد تھا وہ سعودی تھا, کراس میرج تھی دونوں کی. اس نے کہا کہ تمہاری بیگم کے اسی خواب پہ میں تمہیں بولتی ہوں کہ تم اس کو لے کے جاؤ گے اور تم وتھ فیملی حج کرو گے. میں کسی کو یہ پرمیشن نہیں دے رہی ہوں, لیکن وہ حج کر چکی ہے, لیکن فزیکلی اس کی باڈی کا جانا ضروری ہے, فزیکلی پرفارمنس ضروری ہے, کیونکہ اس کی حاضری ہو چکی ہے, اس کی نیت تھی, وہ تمہیں یہاں لے کر آئیے, تم اس کو یہاں لے کر نہیں آئے. تو عشق جو ہوتا ہے نا, عشق وہ صرف رب تعالیٰ, بالکل پیر و مرشد, نبی کریم, ان ذات کے لیے بنا ہے, عام پبلک کے لیے, عام لوگوں کے لیے نہیں بنا. محبت, صحیح عشق, فرما یہ ساری چیزیں کرنی ہے تو اس سے کرو جس نے ہمیں پیدا کیا. یہ ایسا ہوتی ہے. اور خیر عشق کی تو بات اگر آپ گفتگو شروع کریں گے تو بات بہت آگے چلی جائے گی, اور کہاں سے جائے گی وہ سمجھ بھی نہیں آئے گی. کل آپ کے ساتھ افضل صابری بھائی آن لائن تھے. افضل بھائی بہت ہی پیاری ہستی ہے ماشاء اللہ سے. اور افضل بھائی لاسٹ اس سال جو لیہ شریف کے اندر ہمارے دربار کے اندر جو عرس ہوا تھا, ہماری سرکار کا پہلا عرس تھا, تو انہوں نے وہاں پہ قوالی پیش کری تھی, اور ان کے پڑھنے کا جذبہ بڑا الگ ہے. ہمارے پیر و مرشد نے یہ کہا, ہم نے حضور سے کہا, حضور ہم نے جو نا محفل سما کروانے, سرکار نے کہا کہ کوئی ایسا قوال لانا جو با وضو پڑتا ہو اور پان اور سگریٹ وغیرہ نہیں پیتا ہو. تو ہمیں افضل بھائی سمجھ آیا, ہم ان کو لے گئے. بہت ہی پیاری, آپ ان سے کبھی اس کے ٹاپک پہ بات کریں, آپ کو پتا چلے گا کہ یہ چیز کیا ہے. تو افضل بھائی کے اندر یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے, ان کے اندر بہت زیادہ, جسے کہتے ہیں نا, ایک آپ کی سوچوں سے زیادہ الفاظ ہیں ان کے پاس. ایسے ایسے الفاظ موجود ہیں کہ, اور ایسی ایسی باتیں اور ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں, اللہ نے ان کو عطا کی ہوئی ہیں. بزرگوں کی ان پہ فیض ہے, انہوں نے کلام پڑھ کے بزرگوں خوش کیا ہوا ہے, تو یہ لے لیتے ہیں, یہ ادب سے جو ہے نا ان سے لے لیتے ہیں فیض. اور جس کو فیض لینا آتا ہے نا, وہ کبھی بھی جو ہے نا دنیا میں مار نہیں کھا سکتا. اس وقت تمام لائیو ٹرانزیکشن جتنے بھی ٹرانسلیشن کے لوگ دیکھ رہے ہیں, میری ایک دفعہ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا, میری آپ کی اجازت سے پھر ان سے گزارش ہے کہ مفتی عارف شاہ اویسی یوٹیوب کے پیج کو لائک کریں, اور ہمارے مرشد کے جو ہمارے چھوٹے سرکار ہیں پیر سید محمد مفتی طاہر شاہ صاحب, یہ UK میں ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے. آپ بھی ایک بہت بڑی ماشاء اللہ ہستی ہیں, آپ کو بہت اللہ نے فیض عطا کیا ہے. اور الحمدللہ یہ ناچیز
ان مریدوں میں شامل ہے جو انہوں نے یو کے میں جا کے ان کے پیچھے بھی نماز ادا کی. سرکار کے چھوٹے جو بھائی ہیں طاہر شاہ صاحب میرے مدنی سرکار, اور ادھر بھی نماز ادا کری, ان سے بھی فیض لیا. اور ان کا بھی پیج لائک کریں, مفتی عارف شاہ اویسی کا پیج لائک کریں. یوٹیوب پہ ڈیلی تفسیر درس قرآن آ رہا ہے. سرکار بہت محنت کر رہے ہیں تفسیر قرآن کے لیے. اس وقت ہزارہ لوگ یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں, فیس بک پہ کام کر رہے ہیں, الگ الگ طریقوں سے کام کر رہے ہیں. میرے پیر و مرشد مدارس بھی چلا رہے ہیں اچھے سے, اور لوگوں کو اندر سے بھی صفائی دے رہے ہیں, باہر سے بھی صفائی دے رہے ہیں, اچھے طریقے سے ماحول کو بھی صفائی دے رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ دن رات محنت کے بعد جو ہے وہ اس وقت جو ہے نا لائیو ٹرانزیکشن کرتے ہیں, قرآن کی تفسیر کا روزانہ ایک سپارہ بیان کرتے ہیں. تو ان کا پیج لائک کریں ضرور. میری گزارش ہے کہ تفسیر قرآن کسی صوفی سے سیکھیں, تفسیر قرآن کسی صوفی سے سمجھیں. تفسیر قرآن کسی صوفی, ان کی جو والدہ تھی وہ صوفی تھی اور بہت بڑی عالمہ تھی, انہوں نے اس قرآن کو تفسیر لکھی ہے جو سرکار جلد بہ جلد اس کو لکھتے جا رہے ہیں. سرکار کے پاس جو چیزیں وہ اس کو خود بیان تو کرتے ہیں, لیکن جو کتابیں جو ان کی جو تفسیر کے جو پارے ہیں وہ شائع ہونے والے ہیں. بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ دیں. کروڑ روپے کا یہ منصوبہ ہے جو ہمیں اس کو پرنٹ کروانا ہے اور دنیا میں تقسیم کرنا ہے. آپ یقین کریں, میں آپ کو آج کی ٹرانزیکشن میں آپ نے مجھے لیا, میں آپ کو اس کا پہلا سپارہ گفٹ کروں گا انشاءاللہ. کل یا پرسوں میں کوشش ہوگی کہ آپ کے گھر پہ ڈلیور ہو. آپ تفسیر کو پڑھیں, صرف پہلے سپارے کو پڑھیں. پہلے سپارے کے اندر عورتوں کے رائٹ کے بارے میں بہت بات کی گئی ہے. آپ کہیں گی میں نے ایسی تفسیر آج تک نہیں پڑھی. ایسے ریفرنس ہیں, ایسی انفارمیشن ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں گی. میں یہ سمجھتا ہوں اگر کسی نے قرآن تفسیر ماجی سرکار رقیہ بی بی پڑھ لی, جو مفتی پیر سے مفتی عارف شاہ صاحب نے ترتیب دی ہے, وہ اپنے اندر ایک مفتی ہوگا, وہ اپنے اندر ایک عالم ہوگا. اس کو کسی بھی مسائل کی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ بار بار کہ میرے پیر ہیں تو میں ان کی بہت زیادہ میں تعریف کر رہا ہوں. میں نے زندگی میں بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں, میں نے کتابیں پڑھی ہیں, بٹ ایک جس کے ہاتھ میں, لکھنے والے کے ہاتھ میں اگر فیض موجود ہو اور خاندان بخاندان حکیم حسینی فیض موجود ہو, مشائخوں کا فیض موجود ہو, اس ہاتھ سے اگر قرآن لکھا جائے نا تو بات ہی الگ ہوتی ہے. جہاں کئی دریے فیض کے نور کے چشمے آ کے گریں اور اس گرنے والی جگہ سے اگر قرآن کی بہار ہی نکلی جائے نا تو وہ انفارمیشن ہی بہت ڈفرینٹ ہوتی. تو میں پھر گزارش کروں گا تمام دیکھنے والوں سے, اگر وہ تفسیر قرآن لینا چاہتے ہیں وہ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میری فیس بک آئی ڈی بھی موجود ہے, میرا نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں. دبئی کا نمبر ہے 00971557216526. میں ان کو خود یہ چیز پہنچاؤں گا, اور اگر وہ دین مدرسے کے لیے خدمت کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کو تحفہ دوں گا. زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ پیش کریں, زیادہ سے زیادہ اس مدارس کے لیے کام بھی کریں, تفسیر قرآن کے لیے کام کریں, اور کامل مرشد کا در پکڑ لیں. ان کی در کی جو چارپائی ہوتی ہے اس کو پکڑ لیں, ان کی چپلوں کو پکڑ لیں. اور میں جنریشن سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا جو ٹک ٹاک ویڈیوز بناتے ہیں, جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں, انسٹاگرام پہ ایکٹیو رہتے ہیں اور ادھر ادھر پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں, لائف جیو. I'm not gonna be stop you guys, but you must have to be learn what is Sufism. Sufism is the base of our Islam. Sufism is base of our future. Sufism is base of deen. آپ کو صحیح عشق, ادب, ماں باپ کا ادب آ جائے گا. آپ بھلے کیسے گیٹ اپ میں ہو, آپ کی فرینڈس ہوگی, آپ کے بال ہوگی, بالی ہوگی, کیسے بھی ہوگے, اگر آپ کے اندر ادب ہے نا تو آنکھ جس دن یہاں لگے گی اس دن داڑھی بھی آ جائے گی, اس دن شلوار قمیض بھی آ جائے گی, سب کچھ آ جائے گا. آپ کو جو کرنا ہے کرو. I'm not gonna be stop you. I'm saying I'm not gonna be stop you guys. You whatever you have to do it. But at least you have to learn the right Sufism, what is Sufism, and just follow a person. میں نے 20 سال میں آج تک ایک دربار کے علاوہ کسی جگہ, میرے پاس بہت لوگ آئے, بہت میں نے لوگوں کو دیکھا, بڑے بڑے بزرگوں سے ملا, میں نے ایک دربار پکڑ کے رکھا. آپ کا جو دربار ہے آپ وہ پکڑ کے رکھو. میں تمام دیکھنے والوں سے, چاہے دنیا میں کوئی کسی بھی حصے سے دیکھ رہا ہو, you guys must have to be read what is Sufism. بغیر پڑھے, بغیر کچھ کیے فیس بک پہ مت لکھا کریں یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے, نہیں لکھا کریں. آپ کو بعد میں بہت سارے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے. You have to be read by yourself. If you are not able to be read by yourself, you are not able to be find the right books. Contact me. I'll provide you help. I'll tell you which is the right link, because میں بھی آپ کی طرح نارمل سا لڑکا ہوں. میں کوئی عالم دین نہیں ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں بہت زیادہ بدترین انسان ہوں, بہت گنہگار بندہ ہوں. اور اب یقین کریں جو نعتیں پڑھ رہی ہیں نا, اب یقین کریں اس کی نعت بچی کی ماشاء اللہ میں اس کو بڑا اس سے مشرق کا کرم ہے. کیا ہے جب نعت پڑھتی ہے نا, یقین کریں میں مدینہ شریف کے اندر چلے آتا ہوں. اور نعت پڑھنا اور نعت سمجھنا بھی ایک آرٹ ہے, اور یہ آرٹ بھی کسی کو آتا. یقین کریں مجھے نعت
جب نعت جب انسان سنتا ہے نا، نعت کے جو شعر ہوتے ہیں اس میں قرآن کی تفسیر ہے. نعت کے شعروں میں کئی کئی صحابہ کے واقعات ہیں جو آپ نے محفلوں میں سنے ہوئے ہوتے ہیں نا. جب آپ واقعہ سن کے آج سے 2 4 5 سال بعد کسی نعت کا شعر سنتے نا، آپ کو کرنٹ ہی الگ آتا ہے، کیونکہ آپ کو اس کے پیچھے کی حقیقت معلوم ہوتی ہے. پھر پتہ چلتا ہے نعت ہے کیا چیز، نعت کیا ہے، اور نعت کیوں لکھی گئی ہے، کس نے کس ذوق میں لکھی ہے. اور یہ پڑھنے والے کو بھی کوئی کوئی جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو جو آپ کی بات کاٹوں گی میڈم. کل افضل بھائی نے بھی ایک بات کہی کہ ہم قوالی پڑھتے وقت تار جوڑتے ہیں، تار ملاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، تار ملاتے حضور ہیں نا. امام خسرو کی انہوں نے مثال دی ہوگی لازم. ہاں، تار ملنا کسے کہتے ہیں؟ تار کنیکشن آف کورس، کنیکشن، کنیکشن. ٹھیک ہے، اسپیشلی کنیکشن. آپ کسی بھی راگ کو لاپ رہے ہو، اگر آپ قوالی سے کنسلٹ کرتے ہو تو قوال، نعت پڑھ رہے ہو تو نعت، اور اگر سانگ بھی پڑھ رہے ہو سن رہے ہو نا، اس میں بھی ایک ردھم ہوتی ہے. اس ساؤنڈس کو جب آپ ریپیٹ کرتے ہو کنٹینیوسلی تو آپ کا ہارٹ بیٹ بڑھتا ہے. جب آپ کا ہارٹ بیٹ بڑھتا ہے تو وہ ورڈ اور یہ ہارٹ بیٹ آپس میں ٹکراتے ہیں، الیکٹرسٹی پیدا کرتے ہیں. جب وہ الیکٹرسٹی پیدا ہوتی ہے بالکل تو وہ نور بنتا ہے، اور بے وہ شک. نور اللہ تک بالکل جاتا ہے. کل میں ان کو یہ بات سمجھانا بے چاہ رہی شک. تھی، اور وہ اپنے عشق میں تھے، میں اپنے عشق میں تھی، نہ وہ مجھے سمجھ پائے نہ میں انہیں سمجھ پائی. دوبارہ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کسی لائیو میں، اور پھر آپ کو بھی ساتھ بٹھا افضل لیں. بھائی بہت پیاری ہستی ہے. میں جب بھی کراچی جاتا ہوں یقین کریں میں بیٹھو. افضل بھائی آپ وہ کیا آ ہمیشہ جاؤ. میرے پروگرام میں ہوتے ہیں. آج اتفاق سے آج انہوں نے چھاپا نہیں مارا، ورنہ وہ ہمیشہ کامنٹس کر کے یا لائک کر کے یا واٹس ایپ کر کے مجھے نکل جاتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا. تو اگر کسی دن افضل بھائی کو پھر لائف لے گا ہمارے ساتھ، پھر آپ کو پتہ چلے گا افضل بھائی کو. میں افضل بھائی کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو میرے سامنے نہیں بٹھایا کر، یہ بھی چھیڑتا ہے. میں 2 جملے کہتا ہوں چپ ہو جاتا ہوں بس، اس کے بعد میں ان کو سنتا رہتا ہوں. افضل بھائی ایک چھپا ہوا خزانہ ہے، اور افضل بھائی جو خزانہ مجھے ملا نا، یہ مجھے میرے مرشد کے دربار سے ملا. وہاں پہ ان کی قوالی سنی، ان کی قوالی اوفو میں بتا نہیں سکتا. میں کہتا ہوں 1 سے 2 گھنٹے سے زیادہ کوئی قوالی نہیں پڑھ سکتے. نعت خواہ بچی اگر اس کو مائک دیا جائے اس کو پتہ ہے کہ 1 گھنٹے میں کیا تکلیف شروع ہو جائے گی. افضل بھائی نے 4 سے 5 گھنٹے کنٹینیوس قوالی وہاں پہ جو ہے قوالی پڑھی، اور یوٹیوب پہ وہ ویڈیو موجود ہے. اگر کوئی جائے تو سٹی ساؤنڈ کے نام سے ایک پیج چینل بنا ہوا ہے. سٹی ساؤنڈ والے جو ہمارے یاسین بھائی ہیں بہت ماشاءاللہ سرکار کی خدمت کرتے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہستی ہیں. آپ ان کی پوری محفلیں اٹھائیں. آپ مفتی پیر سید محمد مفتی عارف شاہ اویسی کے پیج کو لائک کریں. آپ وہ قوالی افضل بھائی کا آپ کلام دیکھیں. آواز کہہ رہے ہیں ان کی بس آواز چھوٹ رہی ہے، لیکن وہ پھر آواز کو پڑھ کے لا کے کہتے ہیں نہیں میں پڑھوں گا، مجھے پڑھنا ہے. اور افضل بھائی کی تو بات ہی الگ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے. ساتھ ہیں پاکستان کا بہت خوبصورت سوال ہے، بہت پیاری باتیں کرتے ہیں. افضل بھائی کو آپ کبھی افضل بھائی کو میرے ساتھ میں پھر میں افضل بھائی کو چھیڑوں گا اور آپ ان کی گفتگو سنیں گا. افضل بھائی ہیں، بہت بہت پیاری ہستی ہے افضل بھائی. بے شک اللہ پاک ان جیسی ہستیوں کو صحت تندرستی زندگی دے. 16 رمضان اور مبارک امجد صابری کی وفات کا دن. امجد صابری شہید. افضل بھائی کی بہت اچھی کوالٹیز، بہت اچھی آواز، لیکن جب افضل بھائی سامنے آتے ہیں تو کنیکٹ ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے تعلق امجد بھائی سے. اور امجد بھائی کی اپنی کوالٹی، امجد بھائی کی اپنی ایک داستان، ایک بات کرنے کا اسٹائل، ایک لہجہ، ایک تلخی، ایک نرماہٹ، وہ عشق. مطلب انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے 16 رمضان کو افضل بھائی کو لیں، ٹریبیوٹ دیں امجد بھائی کو، اور ساتھ میں نجم کو لیتے ہیں. انشاءاللہ ضرور. میں خدمت میں حاضر رہوں گا جب بھی آپ بلائیں گی اور کسی ٹاپک کے ساتھ بلائیں گی، میں حاضر رہوں گا. اور بہت اچھا پروگرام رہا آپ کے ساتھ. تمام سننے والوں سے، تمام دیکھنے والوں سے میری گزارش ہے خدا را دین میں بڑھ چڑھ کر حصہ دیں. ایسے کام کریں جیسے اپنی روزی کمانے نکلتے ہیں. میں آج اپنے سکسیس کا راز بتا رہا ہوں. میں آج کچھ بھی ہوں، جس مقام سے ہوں میری اوقات نہیں تھی. اللہ نے جو عزت دی ہے، جو دیا ہے، خدا کی قسم کھا رہا ہوں. جس دن سے میں نے مدرسے میں خود
میں حلفیہ کہتا ہوں، مجھے آج تک میرے مرشد نے کہا کہ مدرسے کی خدمت کرو یا بجلی کا بل بھر دو، اب بھی نہیں کہا. میں حلفیہ قسم کھاتا ہوں. میں نے 2001 میں ان کی خدمت شروع کی ہے، 2012 میں انہوں نے مجھے مرید بنایا مجھے جیسے خاکسار کو. 2014 میں 2015 میں سرکار، 2013 میں مدارس سے کام شروع ہوئے ہیں. 2016 میں نے خود کسی وجہ یہ بھی ٹاپک رکھ کے بتاؤں گا، میں نے خود خدمت شروع کی. اور 2016 کے بعد میری زندگی اللہ تعالیٰ نے بدل دی. میں جن بارے میں سوچتا نہیں تھا اللہ نے مجھے وہ دکھایا. میں جن بارے میں میرے اللہ نے جس چیز کے بارے میں سوچا تھا میں نے وہ حاصل کرنا شروع کر دی. چاہے پھر دنیا دیکھی میں نے بہت ساری جگہوں پر ٹریولنگ کیا. میں ایک سال میں کئی دفعہ مطلب آپ سمجھے 47-48 ٹائم میں کراچی آیا گیا اپنی میٹنگس کو لے کے. پھر اللہ نے مجھے اتنا دیا. خدا کی قسم میں سچ بتا رہا ہوں، اللہ کی دین کی خدمت جو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو خود عطا فرمائیں گے، لیکن صحیح جگہ پہ سچے ایمان کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ. خدا را کبھی نہ سوچے اگر آپ 100 روپے کما رہے ہیں اس سے 20 روپے ہر مہینے ایسے دیں جیسے کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں ایک اکاؤنٹ میں ڈپوزٹ کروا رہا ہوں، اس کی میری سیلری منتھلی اینڈ میں ڈپوزٹ ہو جائے گی. میں سکسیس کا راز بتا رہا ہوں. اگر آپ کی سیلری 100 روپے 20 روپے خرچ کریں، ہر مہینے خرچ کریں، صاف کمائی سے خرچ کریں، ضروری نہیں زکوٰۃ ہی دیں. زکوٰۃ تو ہر کوئی تو فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ آپ کو بتایا اپنی صاف کمائیوں سے مدرسے مسجدوں کی خدمت کریں. یہ سکسیسفل راز ہے. اور سیکنڈ، ادب. اب ادب کے راستے خود فائنڈ کرنا ہے. بس میری یہ تمام لوگوں سے گزارش ہے. اور بہت اچھا رہا آپ کے ساتھ پروگرام. اور آئی تھنک ٹائم ہو چکا ہے، آپ کو بھی ہاں، شہری کا بھی وقت ہو رہا ہوگا. 4:12 ہو چکے ہیں. آج ہمارے یہاں 12ویں سحری ہے اور 4:26 ہماری سحری کا اختتام ہوگا. میں ابھی 10 چاہوں گا کہ منٹ ہے. اختتام میں محفل بچی کے سلام سے ہونی چاہیے. کوئی سلام اگر یہ پیش کر دے تاجدار حرم یا پھر جو اچھا سلام پڑھ سکے. سامیہ کیا خیال ہے آپ کو؟ آپ کیا پریپیئر کر کے آئی ہو پہلے وہ بتا دو، اگر ایزی لگے تو پڑھ دو. ہلو، سامیہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو سامیہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہلو، سوری مجھے آپ کی آواز کٹ رہی ہے. اچھا، آواز اب کٹ رہی ہے بہتر، آپ کی. اب بہتر ہے. جی اب ٹھیک ہے. سامیہ کیا سناؤ گے؟ نعت سن. ہاں میں سنائیے. نے آپ کیا سامیہ سنا آپ سے میں نے گزارش کیا سامیہ کہ ابھی پروگرام کا اختتام ہونے والا ہے تو آپ کوئی درود و سلام پیش کر دیں. کوئی درود شریف؟ مطلب سلام، کوئی بھی سلام پیش کر دیں جو نعت کے آخر میں سلام ہوتا ہے، یا نبی سلام علیکہ یا مصطفیٰ جان رحمت لاکھ السلام، کوئی بھی سلام پیش جی کر دیں. اختتام ہو جائے گا محفل کے سلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی. امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام.
شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جزاک اللہ. جزاک اللہ. نجم آپ کچھ آخری اختتام دعا سے کر سکتے ہیں؟ کوشش کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ تعالیٰ یہ سورہ فاتحہ کا میں نے نذرانہ پیش کیا، اس کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما. یا اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے مہینے میں بابرکت مہینے کی بہاریں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے دوسرے تیسرے عشرے کی ساری بہاریں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ تعالیٰ پاکستان کی تمام عوام، تمام مسلمان، دنیا میں رہنے والے تمام مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما. مالک ہمیں دین کے سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ تعالیٰ ہمیں مشائخ کے فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ تعالیٰ میرے مشائخ تمام لوگوں کے، ان کے مشائخ تمام کے درجات بلند عطا فرمائے. یا اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے مشائخ کی صحیح ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو سچا مسلمان بناؤ، دین کی عقل، سمجھ، پہچان، محسوس کرنے کی طاقت عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ میرے پیر و مرشد پیر سید محمد مفتی عارف شاہ اویسی کی تمام جتنے بھی ان کے پروجیکٹ کے سلسلے میں ان کو کامیابی عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہماری سرکار کے درجے بلند فرما. یا اللہ تعالیٰ پیر کنگر، پیر حضور، مانسر شریف اور مشائخ تمام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں. خالق آباد شریف، مانسر شریف، لنگر شریف، کولر شریف. اللہ تعالیٰ تمام مشائخ کا واسطے دیتا ہوں. مالک کرم فرما، رحم فرما. اللہ تعالیٰ میری نسل، ہماری نسل، تمام کی نسل سے جتنے مومن کبھی کوئی غصہ رسول پیدا نہ ہو. اللہ تعالیٰ اس نسل، اس دنیا فانی سے جو ابھی کرونا وائرس آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو دفع فرماتے ہیں. لوگوں پہ کرم فرما دے. بہت سارے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ گھر میں پریشانی ہے. مالک جو سفید پوش ہے ان کی آسانیاں فرما، جو گھروں میں بیٹھے ہوئے پریشان ہیں ان کے لیے پریشانیاں عطا فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما. مالک ان کی پریشانیاں دور فرما، جو پریشان ہے عالم کی پریشانیاں دور عطا فرما. مالک ہم پہ رحم فرما. بہت گندے لوگ ہو چکے ہیں مالک. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمیں سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرما. مدینہ شریف کے دروازے کھلوا دے مالک. مکہ شریف کے دروازے ہم پہ کھلوا دے مالک. مدینہ شریف کے دروازے ہم پہ کھلوا دے. یا رسول اللہ ہمیں بخش دیجیے، ہمیں اپنے در پہ بلا لیجیے، اپنے دروازے کھول دیجیے. بہت تڑپ ہے، بہت یاد ہے. مدینہ شریف کے اندر گھومنے کا دل چاہتا ہے مالک. مدینہ شریف کی مٹی خوشبو سننے کا دل چاہتا ہے. سب گنبد خضرا دیکھنے کا، وہاں کی اذانیں سننے کا، وہاں کی افطاریاں کرنے کا دل چاہتا ہے. یا رسول اللہ کرم فرمائے. یا رسول اللہ رحم فرمائے. یا رسول اللہ کرم فرمائے. یا رسول اللہ آپ کی امتی ہماری، یا رسول اللہ آپ کے امتی ہیں، بخش دیں ہمیں، بخشوا دیں، ہم پہ کرم فرمائے. یا رسول اللہ ہم پہ کرم فرمائے. ہم بہت گندے امتی ہیں لیکن جیسے بھی ہیں آپ کے. یا رسول اللہ آپ کے دامن کی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہم پہ رحم و کرم فرمائے. کیا مالک کرونا وائرس کل اس دنیا سے دور فانی ہو جائے. ہم پہ رحم و کرم فرمائے. ہم اپنی جو نارمل زندگیوں میں آ جائیں اور سچی مضبوطی کے ساتھ دین کی رسی کو پکڑ کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مالک ہمارے ماں باپ کی زندگیاں جو مالک ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کی صحت میں برکت عطا فرما. جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جو پریشان ہے عالم کی پریشانیاں دور فرما مالک. جو ہمارے ساتھ پریشانی ان کو دور فرما. بس اپنا ہی مالک، اپنا ہی بس تیری در پہ آیا تو اس سے مانگتا رہے، اور کسی کا بھی ہمیں کبھی بھی کسی کا ہاتھ لانے کی توفیق نہ مالک. مالک ہم پہ رحم فرما. بار بار مدینے کی حاضریاں فرما، مکے کی حاضریاں فرما مالک. سچا خیر سمجھنے کی توفیق عطا فرما، روحانیت سمجھنے کی توفیق عطا فرما مالک. ہمیں سچے مشائخ کے ساتھ جڑ کے رہنے کی توفیق عطا فرما مالک. ہماری نسلوں پہ کرم فرما مالک. ہماری نسلوں پہ کرم فرما. ہمارے روزوں کو مقبول فرما، ہماری عبادتوں کو مقبول فرما. جو غلطیاں ہم سے ہو گئی ہمیں معاف فرما. تو اپنے بندے خود چنتا ہے مالک. تو اپنے بندے خود چنتا ہے. ہمیں بھی چن لے مالک. ہمیں بھی دین کے لیے چننا ہے مالک. ہمیں دین کی خدمت کے لیے چننا ہے. کبھی تکبر مالک ہم میں نہ ہو. کبھی تکبر نہ ہو. کوئی کام کریں تو چھپا لیں اپنے نام کو. کوئی کام کریں اپنے آپ کو چھپا لیں مالک. ایسا بنا دے اپنی ہستی کو چھپا لے مالک. اپنی ہستی کو چھپا لے مالک. اپنی ہستی کو چھپا لے مالک. اے مالک کرم فرما. یا اللہ کرم فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، برحق نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. لا الہ
إلا الله محمد رسول الله. شکریہ نظم بہت بہت پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے، اور مولا پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے مغفرت کے عشرے میں، اور آمین ہمارے ذکروں کی محفلیں چلا دے، ہمارے دلوں میں ذکر قلبی جگا دے مولا آمین پروردگار، ہمارے دل اپنے نور سے منور کر دے، روشن کر دے، ہماری نمازوں کو قبول فرما لے مولا پروردگار، ہماری نمازوں میں دل لگا دے یا مولا، تو ہمیں اپنا چاہنے والا بنا دے، یا میرے مولا پروردگار تو ہمیں اپنے حبیب کا چاہنے والا بنا دے، آمین تو ہمیں اپنے حبیب کا عشق عطا فرما دے مولا، تو امام حسین پہ مرنے والا، ان سے عشق کرنے والا بنا دے مولا، یہ دنیاوی آمین محبت، دنیاوی چیزیں ہمارے دلوں سے نکال دے یا مولا پروردگار، ہمیں اپنا عشق عطا فرما. آمین. آمین ثم آمین. اور تھوڑے سے میسج لے لیتے ہیں. بینا سنی، تھینک یو سو مچ کہ آپ میرا ڈیلی ساتھ دیتے ہو. اللہم آمین. تھینک یو بینا سنی. تھینک یو مس شنیلا، تھینک یو سو مچ کہ آج آپ میرے شو میں آئی، اور آپ کے بغیر میں ادھوری ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی سپورٹ کے بغیر، جب تک میری ٹیچر کا کمنٹ، میری ٹیچر کی میرے پاس سپورٹ نہیں ہوتی ہے، میں بالکل لونلی فیل کر رہی ہوتی ہوں. اور تھینک یو سو مچ مس شنیلا، مجھے جوائن کیا آپ نے یو ایس اے سے. جزاک اللہ اور ویلکم آن مائی شو. ماں کی دعا، ماں کے بعد ٹیچر کی دعا، کیونکہ ٹیچر آپ کی سیکنڈ مدر ہوتی ہے، اور وہ ٹیچر جو آپ کی بہن بھی ہے، آپ کی دوست بھی ہے، آپ کی ماں کا رتبہ بھی رکھتی ہے، آپ کی ٹرینر بھی ہے. تو ایک ہی بندے میں اتنی ساری کوالٹیز کے ساتھ جب آپ ملتے ہو نا، اور پھر آپ کو اس کا انتظار ہوتا ہے، پھر آپ اس کا ویٹ کرتے ہو، اس کے آنے کا، اس کے ایک چھوٹے سے کامنٹ کا. تھینک یو سو مچ مس شنیلا، آپ میرے پروگرام میں آئی. اور ہمیں محمد اختر علی چشتی نے جوائن کیا ہے اسلام آباد سے، اور میرے دلی کے جو ویورز ہیں موسیٰ بھائی، تھینک یو سو مچ. موسیٰ بھائی آپ نے خود ہی اپنے نام میں موسیٰ بھائی لکھا ہوا ہے، تو ریسپیکٹلی مجھے آپ کو موسیٰ بھائی ہی بولنا پڑتا ہے. تھینک یو سو مچ بھائی لکھنے کا. میں بھی ورنہ تمام دیکھنے والے جو میرے ریفرنس سے دیکھ رہے تھے، میرے اسکول کے فرینڈس ہوں، یا پھر عبداللہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے مجھے، فیضان دیکھ رہے ہیں، بہت سارے احباب دیکھ رہے ہیں میرے. میں ان تمام لوگوں کو شکریہ ادا کروں گا، اور انہوں نے پروگرام دیکھا آپ کا اور سنا، اور اچھی ٹرانسمیشن رہی. میری گزارش ہوگی کہ کبھی افضل بھائی کے ساتھ بھی ضرور آن ایئر دیا جائے. اور انشاءاللہ میں تمام جو لوگ دیکھ رہے ہیں، میں ان سب کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں نے گزارش کی ہے اپنے پیر و مفتی، اپنے پیر و مرشد سے بھی، کہ وہ آن لائن آئیں، اور جن کے کوئی مسائل ہیں، مسئلے ہیں، یا کوئی پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی دین کی بات پوچھنا چاہتے ہیں، صوفیزم کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی رائٹ چیز پوچھنا چاہتے ہیں، حضور کو انشاءاللہ ٹرانسمیشن آن لائن لے کے آئیں گے. اور وہ بہت جلد پروگرام انشاءاللہ کل یا پرسوں میں کریں گے. میں نے ماریہ سے بھی گزارش کی، اور وہاں میں نے اپنے سرکار کے بارگاہ میں بھی میں نے عرضی پیش کی، سرکار نے کہا انشاءاللہ ضرور بھائی، وہ تو کبھی بھی دین کا کام کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، میں کیوں نہیں، انشاءاللہ ضرور آپ لوگ کو سپورٹ کروں گا اس معاملے میں. تو وہ پروگرام بہت جلد آئے گا، آپ اس کو فالو کریں، اور بہت جلد اس پروگرام کو آپ لوگ ضرور دیکھیے گا. آئی تھنک ٹائم ہو گیا، میں کہتا ہوں شہری کا، کراچی میں اور پاکستان میں لوگوں کا. اور ہاں بالکل. سامیہ کو بلکہ لیٹ ہو رہا ہے، ان کا ٹائم جلدی اوور ہو جاتا ہے. سامیہ سیری کی تھی آپ ہاں نے جی پکا؟ ہاں جی، میں نے پہلے کر لی تھی. ہاں میں بس تو دبئی میں موجود ہوں، تو پھر ہماری تو ابھی ٹائم کافی ہے، ابھی ہمارے پاس ہے 1 گھنٹہ ہے. چلو سامیہ، آپ تو ماشاء اللہ سے تھینک یو سو مچ میرا بچہ، آپ نے مجھے جوائن کیا اور آپ میرے پروگرام میں آئی. انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں آپ کو تکلیف دوں گی نہیں، کوئی انشاءاللہ بات تعالیٰ. نہیں. پھر انشاءاللہ، آپ بلکہ مجھے بہت اچھا لگا آپ سے انٹریکٹ کر کے. تھینک یو سو مچ یار، تھینک یو. اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، جاؤ اپنی سیری انجوائے کرو، اور ہاں ایسا نہیں جی میری وجہ سے آپ لیٹ ہو جاؤ. بہت بہت شکریہ اگین. ٹھیک ہے، اپنا نیچے یوٹیوب کا لنک اور نہیں، کوئی آئی بات ڈی نہیں. لنک جو بھی واٹ ایور یو وانٹ ٹو گیو ٹو اس، آپ نیچے کر دینا، سینڈ کر دینا، میسج ٹیکسٹ کر دینا، آئی ول پن اٹ. ٹھیک ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لوگ ٹھیک پھر ہے، آپ ٹھیک ہے. کو دیکھ لیں گے، فالو کر لیں گے. اوکے، شور، ٹھیک ہے، اوکے. تھینک یو شور. سامیہ. ٹھیک ہے.
تھینک یو سو جی مچ. ضرور, یو ویلکم, تھینک یو, السلام علیکم. تھینک یو. اچھا جی, جو جیسا کہ نجم نے کہا کہ نجم کے جو پیر و مرشد ہیں شاہ صاحب, وہ ہمیں فالو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کمنگ ڈیز میں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لوگوں کے جو بھی کوشچنز ہوں گے یا جو بھی آپ ان سے بات کرنا چاہیں گے, ان کے ریفرنس سے جو بھی لوگ کنیکٹڈ ہوئے میرے اس پیج پہ, تو موسٹ ویلکم جی سب کو میری طرف سے بہت بہت. اور آپ لوگ اس پیج کو لائک کیجئے اور ویٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کب سعادت نصیب کرتے ہیں ہمارے پروگرام میں آنے کی, اور ہمیں بھی ان کا انتظار رہے گا. نجم میں آپ موسٹ کو پروبلی جو ہے نا کل ہی جو ہے نا میں شاید کوشش کروں گا سرکار کل یا پھر پرسوں جو ہے نا وہ جلوہ کروں. میں چاہتا ہوں کہ ان کے آنے سے پہلے جو ہے نا میں مطلب شاید میں پرسوں جو ہے نا سرکار کو انشاءاللہ عزیز میں سرکار کو بولوں گا حضور آپ ہمیں یہ بخشیں سعادت کہ ہم آپ کو لائیو سن سکیں اور یہ جتنی مسائل ہیں ان کے بارے میں جو ہے نا ہم پوچھ سکیں. تو انشاءاللہ پرسوں کا دن صحیح رہے گا. میں سرکار کی سوشل میڈیا ٹیم سے بھی جو ہے نا ایک دفعہ میٹنگ کر لوں گا, تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کروں گا. اور پھر انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم اس چیز کے بارے میں بتائیں کہ بھائی جس کو آن لائن آئے کوئی سوال کرنا ہے وہ کمنٹ کے اندر اپنا سوال مینشن کرے. تو ضرور پھر بہت سارے جو ایسے بچے ہیں جن کو بہت ساری چیزیں سمجھنا نہیں آتی, سمجھ نہیں پائیں گے یا سمجھتے نہیں ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں. سرکار از اے ویری flexible personality. He knows how to deal with the new generation. He knows how to talk with the new generation. He know if you are an engineer, he can speaks your language. If you are a banker, he can speaks in your language. If you are a professor, he can speaks your language. If you are a doctor, he can speaks in your language. He knows how to deal the person. تو انشاءاللہ میں سب سے گزارش کروں گا کہ وہ پروگرام ضرور دیکھیں, آپ لوگ کو مزہ آئے گا دیکھنے. انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ. نجم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے اتنا سپورٹ کیا, آپ میرے پروگرام میں آئے, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ تمہارا. کامران بھائی پوچھ رہے ہیں کہ پروگرام کس وقت شروع ہوتا ہے. تو کامران بھائی یہ پروگرام جو ہے رات کو 3 بجے پاکستانی وقت کے مطابق شروع ہوتا ہے. اور کامران ویسی بڑے پیارے سرکار کے خادم ہیں, یہ بہت ہی پیاری ہستی ہیں. اور بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے, اختر چشتی صاحب ہے, موسیٰ صاحب ہے, سب کو میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. بہت سارے اس میں لوگ ہیں, تمام کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارا پروگرام دیکھا, ہماری باتیں سنی. حالانکہ میری الفاظ یا میں اس قابل نہیں تھا کہ وہ سنیں یا میں آ کے یہاں بول سکوں. بس یہ کرم ہے سرکار کا کہ بات اب تک بنی ہے اور بنی رہے گی انشاءاللہ العزیز. مجھ جیسے گنہگار کو بھی لوگ سنیں, مجھ پہ احسان ہے کہ میں شاید کسی کی سنور جائے اور میری بن جائے. بالکل, پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. ہمارے یہاں سائرن ہو چکا ہے. اور اگین تھینک یو سو مچ نجم آپ کا. اور جن جن لوگوں نے کسی بھی توسط سے دیکھا, سامیہ کے, نجم کے, میرے, آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ ایوری ون کہ آپ لوگ میرے پروگرام میں آتے ہیں اور سنتے ہیں, عزت بخشتے ہیں. سحری کا ٹائم ہوتا ہے, اس کے باوجود آپ لوگ اپنے اپنے ہاتھوں میں موبائل لے کے کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں. بہت میرے لیے پرسنلی میرے لیے بہت سعادت کی بات ہے کہ آپ لوگ پروگرام کا حصہ بنتے ہیں. تھینک یو سو مچ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ. نجم السلام تھینک علیکم. یو سو مچ. وعلیکم السلام السلام. علیکم. وعلیکم السلام.